السلام علیکم۔ پہلے سبق میں ہم نے تختی نمبر 3 کا سبق پڑھا تھا۔ آج ہم پڑھیں گے تختی نمبر 4۔ تختی نمبر 4 کا نام ہے تنوین۔ تنوین کسے کہتے ہیں، اس کو کیسے پڑھیں گے، وہ ہم پڑھیں گے آج اور سیکھیں گے۔ سب سے پہلے تنوین کا قاعدہ: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پر قاعدہ ہمیں 4 زبانوں میں لکھا ہوا ہے، ہم چاروں زبانیں پڑھتے ہیں۔ تختی نمبر 3، تختی نمبر 4، تنوین۔ تختی نمبر 4 کا نام ہے تنوین۔ اس کا قاعدہ کیا ہے؟ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ تنوین کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے اس کی پہچان کہ 2 زبر 2 زیر 2 پیش تینوں کو کیا کہتے ہیں؟ تنوین کہتے ہیں۔ تنوین ہمیشہ لفظ کے آخر میں آتی ہے، شروع اور درمیان میں نہیں آتی۔ قرآن میں جہاں کہیں بھی تنوین آئے گی وہ لفظ کے آخر میں آئے گی، شروع اور درمیان میں نہیں آئے گی۔ ٹھیک ہے، پھر سے یہ ہم نے اردو زبان کا قاعدہ پڑھ لیا ہے، اب گجراتی زبان میں ہے وہ بھی پڑھ لیتے ہیں۔ تختی نمبر 4، تنوین۔ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ تنوین ہمیشہ لفظ کے آخر میں آتی ہے، شروع اور درمیان میں نہیں آتی۔ یہ گجراتی زبان میں ہو گیا۔ اس کے بعد ہے ہندی میں۔ تختی نمبر 4، تنوین۔ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ تنوین ہمیشہ لفظ کے آخر میں آتی ہے، شروع اور درمیان میں نہیں آتی۔ یہ ہو گیا ہندی۔ اب اس کے بعد آخر میں ہے چوتھی زبان انگلش۔ تو آپ کو جو زبان میں سمجھ میں آ رہا ہو اس زبان میں غور سے دیکھ لے اور یاد کر لے۔ تختی نمبر 4، تنوین۔ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ تنوین ہمیشہ لفظ کے آخر میں آتی ہے، شروع اور درمیان میں نہیں آتی۔ 4 زبانوں میں ہم نے تنوین کا قاعدہ پڑھ لیا ہے۔ یہ قاعدہ ہمیں یاد رکھنا ہے، کیونکہ قرآن مجید میں تنوین کا قاعدہ جہاں پر کہیں بھی ہوگا کہ تنوین کسے کہتے ہیں، جہاں کہیں بھی ہم بولیں گے، کیونکہ ہم روزانہ لائیو میں پڑھا رہے ہیں، تو جہاں کہیں بھی تنوین کا سبق آئے گا تو صرف تنوین بول دیں گے، تو آپ کو سمجھ جانا ہے کہ 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ اب اس کی شکل، سب سے پہلے تختی نمبر 3 کی جو شکل ہے وہ ہم پہچان لیتے ہیں کہ زبر اوپر آتا ہے، زیر نیچے آتا ہے اور پیش اوپر آتا ہے۔ یہ زبر کا نشان ہے، یہ زیر کا نشان ہے اور یہ پیش کا نشان ہے۔ اس کے بعد 2 زبر، تو ایک زبر ہے اس کو 2 نشان آ جائے تو اس کو کہیں گے 2 زبر، یہ اوپر آئیں گے۔ اور ایک زیر کا نشان ہے، وہ 2 آ جائے تو اس کو کہیں گے 2 زیر، وہ نیچے آئے گا۔ اور یہ پیش، ایک سیدھا اور ایک الٹا، 2 پیش ساتھ میں آئے تو اس کو 2 پیش کہتے ہیں۔ اب اس کو پڑھتے ہیں کہ اس کو کیسا پڑھا جاتا ہے۔ 2 زبر 2 زیر 2 پیش، تنوین کے آخر میں نون کی آواز آتی ہے۔ جیسے زبر ہو تو حمزہ زبر آ، اب اگر 2 زبر آ جائے تو آ کی جگہ پر آخر میں نون کی آواز آئے گی۔ آ سے کیا بن جائے گا؟ ان، بن، تن، سن، جن، حن، خن، دن، زن، رن، زن، سن، شن، صن، ضن، طن، ظن، عن، غن، فن، قن، کن، لن، من، نن، ون، ہن، ان، ین۔ یہ ہم نے 2 زبر کے تمام حرف کو پڑھ لیے ہیں۔ اس کے بعد 2 زیر والے حرف کو پڑھتے ہیں کہ 2 زیر والے حرف آئے تو کیسے پڑھیں گے۔ ان، بن، تن، سن، جن، حن، خن، دن، ذن، رن، زن، سن، شن، صن، ضن، طن، ظن، قن، غن، فن، قن، کن، لن، من، نن، ون، ہن، ان، ین۔
اس کے بعد آتا ہے دو پیش. تو دو پیش کی تنوین آئے تو حرف کو کیسا پڑھیں گے؟ یہ جو ہم پڑھتے ہیں اسی طرح پڑھا جائے گا قرآن میں. ان، بن، تن، سن، جن، ان. ہا اور ہا دونوں میں فرق آئے گا. ہن، ہن، خن، دن، زن. زن اور زن دونوں کو الگ الگ پڑھیں گے، دونوں کی آواز الگ نکلے گی. ایسی گول زال آیا تو اس کی آواز نکلے گی زن. اور یہ لمبی زا ہے، اس کے اوپر دو پیش کی تنوین آئے تو اس کی آواز نکلے گی زن. رن، زن، سن. یہ سا، سین، شین اور صاد چاروں کی آواز الگ آئے گی. سا کی آواز آئے گی سن، سین کی آواز آئے گی سن، شین کی آواز آئے گی شن اور صاد کی آواز آئے گی سن. تو چاروں کی آواز الگ الگ آئے گی، اس کو ہمیں الگ الگ پڑھنا ہے. ضاد کی آواز ہوگی دن، دن اور دن دونوں میں بھی فرق ہے. ضاد کو پور پڑھیں گے دن. تا اور تو کی آواز بھی الگ الگ ہوگی. یہاں پہ ہوگا تن اور اس کو پور پڑھیں گے تن. زن، عن. حمزہ، عین، حمزہ تو یہ دونوں کی آواز ایک جیسے آئے گی. یہ دونوں حمزہ ہی ہے، صرف شکل الگ ہے. یہ الف والی شکل کا حمزہ ہے، یہ حمزہ کی اصلی شکل ہے. تو اس کو بھی ان پڑھیں گے، اس کو بھی ان پڑھیں گے. لیکن عین آئے تو اس کو عن گلے میں سے دبا کر پڑھیں گے. عن، غن، فن، عن. قاف اور کاف دونوں کے اوپر تنوین آئے تو اس کی آواز بھی الگ الگ ہوگی. کوئی بھی تنوین آئے تو اس کو قن پور پڑھیں گے قن. اور اس کو کن، اس کو ہلکے سے پڑھیں گے، اس میں وزن دے کر پڑھیں گے قن، کن. لن، من، نن، ون، ہن، ان، ین. تو اسی طرح سب دو زبر میں بھی ایسا ہی ہے. قن، کن. قاف کے اوپر دو زبر آئے تو کیا پڑھیں گے قن، اور کاف کے اوپر دو زبر آئے تو کن. اب ہم پڑھیں گے یہاں پر کہ اب دونوں کو ملا ہوا آئے گا. تختی نمبر 3 اور تختی نمبر 4 کا سبق دونوں حرف کو ملا کر پڑھتے ہیں، تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عین زبر ا، با زبر ب، اب، دال زبر د، عبد. زبر زیر پیش. تختی نمبر 3 کا قاعدہ ہے، پچھلے ویڈیو میں جا کے سن لے. تختی نمبر 3 کا قاعدہ ہے زبر زیر پیش کو جلدی پڑھے. کتنا جلدی پڑھے؟ تھوڑا بھی نہ کھینچے، اتنا جلدی پڑھنا ہے. تو جس کسی بھی قرآن میں بھی جہاں کہیں بھی زبر زیر پیش آئے تو اس کو جلدی پڑھنا ہے. جیسے ا، ب، د، عبد ذرا بھی نہیں کھینچا. اسی طرح عین زیر ای، با زیر بی، دال زیر ڈی، عبیدی. عین پیش او، با پیش بو، عبو. دال دو پیش دن، عبودن. عین زبر ا، با زیر بی، عبی، دال زیر ڈی، عبیدی. عین زبر ا، با زیر بی، عبی، دال الف دو زبر دن، عبیدن. عین زبر ا، با زیر بی، عبی، دال زبر د، عبید. یہ ہم نے پڑھا اجزا کے ساتھ. اب اس کو ہم صرف روا پڑھیں گے کہ ایک ایک حرف کی روا کیا ہوگی. جو پڑھا جائے گا اس کو بولتے ہیں روا. اب ہجا نہیں کریں گے، سیدھا پڑھیں گے. آپ کو دیکھ لینا ہے کہ کون سا حرف دیکھے، اس کے بعد دیکھنا ہے کہ اس کے اوپر حرکت کیا ہے. جو حرکت ہوگی اسی طرح حرف بدلا جائے گا، حرف کی آواز بدلی جائے گی حرکت کے مطابق. ا، ب، اب، دن، عبدن، ا، ب، اب، دو، عبدو، ا، بو، ابو، د، عبود، ا، بو، ابو، دن، عبودن، ا، بو، ابو، دی، عبودی. ای، ب، عب، د، عبد، ای، ب، عب، دن، عبدن، ای، ب، عب، دن، عبدن، ای، بی، عبی، د، عبید، ای، بی، عبی، دو، عبیدو، ای، بو، عبو، د، عبود، ای،
بو عیبو دن عیبودن عیبو عیبو دو عیبودو عوبا عبد عبد عوبا عبدن عبدن عوبا عبدو عبدو عوبی عبیدن عبیدن عوبی عبیدن عبیدن. یہ تمام حرف میں عین با دال ہے، لیکن ہم نے سب کو الگ الگ آواز میں پڑھا کہ زبر آئے تو ان کی آواز الگ ہو جاتی ہے، زیر آئے تو، پیش آئے تو، دو زبر آئے تو، دو زیر آئے، دو پیش آئے. تو یہ 4 لائن ہے، 1 2 3 4. چاروں لائن میں تمام حرف ایک جیسے لکھے ہیں، عین با دال عین با دال. یہ چاروں لائن میں عین با دال ہی لکھا ہے، لیکن اس کی حرکت کی وجہ سے اس کی آواز بدل گئی. تو ہمیں حرف دیکھنا ہے سب سے پہلے، اس کے بعد اس کی حرکت دیکھنی ہے کہ اس کے اوپر کون سی حرکت ہے، اس کے حرکت کے مطابق اس کی آواز نکلے گی. ٹھیک ہے، تو ہمیں خاص حرکت کا دھیان دینا ہے. اب پورا جملہ پڑھتے ہیں ہم، ایک نظر میں پورا جملہ دیکھ لینے کا اور پھر پڑھتے ہیں. ختم ختمن ختمن. یہ دونوں حرکت تختی نمبر 3 کا سبق بھی ایسا ہے کہ کسی حرف کو کھینچنا نہیں ہے، جلدی پڑھنا ہے. اور تختی نمبر 4 کا سبق بھی ایسا ہے کہ اس کو بھی جلدی پڑھنا ہے، کھینچنا نہیں ہے. اس لیے ابھی صرف جلدی پڑھنے والے سبق ہے، کسی بھی حرف کو کھینچا نہیں جائے گا. ختم ختمن 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 ختم ختمی. رسول رسیلن رسلن رسیلن رسل رسولی. لبن لبین لبینی لبینن لبین لبن. وجیل وجیل وجیلن وجیل وجلن وجیلی. طعام طعامن طعام طعوم طعامی طعیم. اسی طرح یہ ہے. اب ہمیں یہ حرف کی پہچان ہو گئی، یہ آسان سبق تھا. اب اس سے تھوڑا ہارڈ آئے گا. اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمیں یہ یاد ہے کہ نہیں. تختی نمبر 3 اور تختی نمبر 4 کا قاعدہ برابر یاد ہو گیا ہے کہ نہیں، وہ ہمیں یہاں پتہ چلے گا کہ ہم یہاں پر دھیان سے غور سے پڑھیں گے اور سب صحیح پڑھیں گے. تو یوں سمجھ لینے کا کہ ہمیں یہ سبق تختی نمبر 3 اور تختی نمبر 4 کا قاعدہ یاد ہو گیا ہے. قرآن میں جتنے بھی حرف ہیں سبھی حرف قاعدے سے پڑھے جاتے ہیں. جو یہ قاعدے ہیں، یہ قاعدے کے جتنے بھی قاعدے ہیں اسی قاعدے کے مطابق ہر حرف کو پڑھا جائے گا. تو ہمیں خاص قاعدے زبانی یاد ہونے چاہیے. عمدن 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 ابدن ابدن لبدن لبدن سرور سرور مثلا مثلا رغدا رغدا زلقا زلقا سینة سینة ملكا ملكا اذن اذن. اسی طرح ہر حرف کو دھیان سے دیکھ کر پڑھنا ہے. اب ہم پورا جملہ پڑھیں گے. اکولن نزولن کبدن جنفن شجرن خمسن بدمن طبقن علقن حروم شططن طرق سبلن حزوا مسدن جدد کفوا حرج لہب مدد حسنتن. یہاں تک 3 حرف والا مثالیں تھی. اب یہاں سے 4 حرف والی مثالیں شروع ہوتی ہے. 3 حرف والی مثالیں ہمیں پکی یاد ہو گئی. تو اب ہم پڑھیں گے 4 حرف والی مثالیں.
حسنتن فعجب لبشر درجة وعنبا ہمزۃ ولأمۃ، یہ 5 حرف والی مثال آ گئی. ولأمۃ نخرۃ بسبب وجلۃ سفرۃ، یہ پھر سے 5 حرف والی مثال آئی. بکلمۃ بکلمۃ لقسم، تمام حرف اس کی حرکت کی وجہ سے الگ الگ پڑھے جاتے ہیں کہ اس کی آواز کیسی نکلے گی. با کے نیچے زیر آیا تو بی، کاف کے اوپر زبر آیا تو ق، بی ق، لام کے نیچے زیر آیا تو لی، بی ق لی، میم کے اوپر زبر آیا تو م، بی ق لی م، تا کے نیچے 2 زیر آیا تو تین، بی کلمۃ لقسم بقرۃ لرجل غبرۃ بررۃ لأحد وبیع علقۃ. یہ ہمارا دوسرا پیج ختم ہو گیا. تختی نمبر 4 کے اندر ہمیں اسی طرح غور سے ایک بار آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں گے اور پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو تختی نمبر 4 اور 3 دونوں پکے ہو جائیں گے. تختی نمبر 3 ہے زبر زیر پیش اور تختی نمبر 4 ہے 2 زبر 2 زیر 2 پیش. پھر سے ایک مرتبہ تختی نمبر 3 اور 4 کا قاعدہ ہم بتا دیتے ہیں. امید کرتے ہیں کہ آپ یاد کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو قرآن پڑھنے میں آسانی رہے گی. یہ تختی نمبر 3 کا قاعدہ ہے. تختی نمبر 3 تختی نمبر 3 اس کا بیان نام ہے حرکات. اس کا بیان کیا ہے؟ حرکات. حرکات کسے کہتے ہیں؟ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں. یعنی تینوں کو ایک ساتھ ہو لکھے ہوئے تو اس کو حرکات کہتے ہیں. تینوں ایک ساتھ لکھے ہوئے نہیں آتا ہے لیکن سب کو بولیں گے ایک ساتھ تو بولیں گے حرکات. اب ایک ایک الگ الگ ہو تو اس کو کہیں گے حرکت. زبر حرکت، زیر حرکت، پیش حرکت. الگ الگ ہو تو اس کو حرکت کہتے ہیں لیکن سب کو ایک ساتھ حرکات کہتے ہیں. زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں. زبر زیر پیش کو اب کیسا پڑھیں گے وہ بتائیں گے. زبر زیر پیش کو جلدی پڑھیں گے. زبر زیر پیش کو جلدی پڑھیں گے یعنی اس کو جلدی پڑھیں گے. کتنا جلدی وہ بھی بتایا ہے. تھوڑا بھی نہیں کھینچیں گے، اس کو ذرا بھی کھینچنا نہیں ہے، اس کے بعد فوراً دوسرا حرف پڑھا جائے گا. زبر اور پیش کو معروف پڑھیں گے، مجہول نہیں پڑھیں گے. اس کے بعد الف کی پہچان بتائی ہے کہ الف کیسا ہوتا ہے، کیونکہ الف اور حمزہ دونوں کی ایک شکل آتی ہے. تو الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے یعنی الف کے اوپر کوئی حرکت نہ لکھی ہو تو اس کو الف کہیں گے. یہ الف ہے، یہ کیا ہے؟ الف ہے. تو اس کو وہ خالی ہو تو اس کو الف کہیں گے، اور اگر اس کے اوپر کوئی حرکت لکھی آ جائے تو اس کو الف نہیں کہیں گے، اس کو حمزہ کہیں گے. تو الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے. جو الف خالی نہ ہو وہ حمزہ ہوگا، یعنی اس کے الف کے اوپر کوئی حرکت لکھی ہوئی آ جائے تو پھر وہ الف نہیں رہے گا، وہ حمزہ بن جائے گا. الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے. قرآن میں جہاں کہیں بھی لکھا ہوا آئے گا الف وہ خالی آئے گا تو اس کو الف کہیں گے. اس کے اوپر زبر زیر پیش 2 زبر 2 زیر 2 پیش کسی قسم کی حرکت لکھی ہوئی آ جائے گی تو اس کو الف نہیں کہیں گے، اس کو حمزہ کہیں گے. تو یہ قاعدہ ہمیں یاد رکھنے کا ہے. اس کے بعد تختی نمبر 4 تختی نمبر 4 تنوین. تنوین کسے کہتے ہیں؟ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں. ایک زبر ایک زیر اور ایک پیش ہو تو اس کو حرکت کہتے ہیں، اور 2 زبر 2 زیر 2 پیش آ جائے تو اس کو تنوین کہتے ہیں. تنوین ہمیشہ لفظ کے آخر میں آتی ہے، شروع میں یا درمیان میں نہیں آتی. یعنی قرآن میں جتنے بھی جملے ہیں اس کے اندر تنوین ہے وہ ہمیشہ آخری حرف پر آئے گی. جیسے کہ یہاں پر دیکھ لو، یہ تنوین، یہ تنوین، کوئی بھی ایک بھی حرف ہمیں ایسا نہیں ملے گا کہ وہ بیچ میں یا پہلے حرف کے اوپر آ جائے. تنوین آخری حرف پر ہی آئے گی. تو ہمیں یہ 2 قاعدے یاد رکھنے ہیں اور ان کی
निशान उनकी शक्लें देख लेते हैं कि ये ज़बर है, ज़बर ऊपर आता है, ये ज़ेर का निशान है, ज़ेर नीचे आता है, ये पेश का निशान है, पेश ऊपर आता है। ये दो ज़बर है, एक ज़बर की वजह एक ज़बर जैसा निशान दो आ जाए तो उसको दो ज़बर कहते हैं, ये ऊपर आता है। ये एक ज़ेर है, ये दो ज़ेर है, ये एक ज़ेर वाला निशान दो आ जाए तो उसको दो ज़ेर कहते हैं, ये भी नीचे आते हैं। और ये दो पेश है, ये एक पेश है, ये सीधा है, ये दो पेश है, एक सीधा और एक उल्टा, दोनों एक साथ लिखे हुए आ जाए तो इसको कहते हैं दो पेश। दो पेश भी ऊपर आते हैं। ठीक है, ये हमें ख़ास समझना है। अस्सलाम वालेकुम।